بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام کی یہ محفل آپ سب کے لیے ایک روحانی پیغام اور ایمان کو جگانے والا لمحہ ہے۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے رزق کی تنگی کے اسباب اور وہ گناہ جن کے باعث انسان کی زندگی غریبی اور محتاجی میں گزرتی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر رزق کی وسیع ہونے اور تنگ ہونے کے بہت سے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر وہ اعمال بتا دیے ہیں جو برکت کا باعث بنتے ہیں، اور وہ گناہ بھی بتا دیے ہیں جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہم انہی 5 خطرناک گناہوں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ گناہ کرتا ہے وہ اپنی پوری زندگی غربت اور تنگ دستی میں گزار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رزق اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ اللہ ہی رزاق ہے، مگر بندے کے اعمال اس کے رزق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر انسان گناہوں میں پڑ جائے تو وہ نعمتیں جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہیں اس سے چھن جاتی ہیں۔ آج ہم ان 5 گناہوں کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور اپنی زندگی کو سکون، برکت اور خوشحالی سے بھر سکیں۔ پہلا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بار بار وعید آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ ایمان کے خلاف ہے، اور جھوٹ انسان کو فاجر اور فاجر کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ نہ صرف اللہ کی ناراضی مول لیتا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں سے بھی اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ تجارت میں جھوٹ بولنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ اس کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے اور وہ زندگی بھر محتاجی میں مبتلا رہتا ہے۔ دوسرا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ سود ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، سود کو چھوڑ دو ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود خور کی کمائی میں بظاہر اضافہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا رزق ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ سود کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال کبھی خوشی اور سکون نہیں لا سکتا بلکہ وہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ تیسرا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ان کی خدمت اور اطاعت کے ذریعے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ان کی نافرمانی کے نتیجے میں انسان کی زندگی مشکلات سے بھر جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی ان بڑے گناہوں میں سے ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کرتے ہیں۔ جو شخص والدین کو ناراض کرتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ غربت و محتاجی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ والدین کی دعا اولاد کے رزق میں اضافہ کرتی ہے اور ان کی بد دعا اولاد کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ چوتھا گناہ ہے نماز ترک کرنا۔ نماز دین کا ستون ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا۔ نماز چھوڑنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی تنگی میں گھیر لی جاتی ہے۔ قرآن میں آیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ نماز چھوڑنے والا نہ صرف آخرت میں خسارہ پائے گا بلکہ دنیا میں بھی اس کا رزق ختم ہو جائے گا۔ پانچواں بڑا گناہ زنا کرنا۔ زنا ایسا گناہ ہے جو نہ صرف ایمان کو برباد کرتا ہے بلکہ انسان کی عزت اور رزق دونوں کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا ایک بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا کرنے والے پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے اور اس کی زندگی غم، مصیبت اور غربت میں ڈوب جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں،
یہ 5 گناہ وہ زہر ہیں جو انسان کے رزق کو کھا جاتے ہیں: جھوٹ، سود، والدین کی نافرمانی، نماز چھوڑنا اور زنا۔ یہ 5 بڑے گناہ ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون میں گزرے، ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہمارے کاروبار میں اضافہ ہو اور ہماری اولاد سعادت مند ہو، تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہوگا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا، استغفار کرو، میں آسمان سے تم پر بارش برسا دوں گا اور تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے توبہ کریں اور نیک اعمال کو اپنائیں، سچ بولیں، والدین کی خدمت کریں، نماز قائم کریں، حلال روزی کمائیں اور زنا جیسے خبیث اعمال سے بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کا رزق لمبا کیا جاتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی میں سکون دیتا ہے، اور جو زنا سے بچتا ہے اللہ اس کی عزت اور مال دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے ہم سب آج ہی عہد کریں کہ ہم ان 5 گناہوں سے بچیں گے، اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں گے اور اپنی دنیا و آخرت سنواریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔